کہ اگر جو ہے ایک کپل ایک شادی کے 1 سال بعد تک اگر جو ہے ان میں حمل نہ ٹھہرے اور وہ اکٹھے رہ بھی رہو تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ کپل جو ہے بانجھ پن کا شکار ہے۔ شکار یہ میل ڈومیننٹ میل سوسائٹی ہے، ڈومیننٹ۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میل جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا اپنے اوپر کوئی خصوصی طور پہ اس سلسلے میں الزام معاملہ لینے نہیں کو لیتے۔ تیار نہیں، لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے 50% جو ہے بانجھ پن میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اور 50% جو ہے یہ خاتون یا بیوی اس کا ہو سکتا ہے۔ وہ بچیاں جو رات دیر تک جاگتی رہتی ہیں ان میں خصوصی طور پہ ہارمونز کی بے ترتیبی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پی سی اوز کا مسئلہ بہت شروع ہو زیادہ جاتا کامن ہے۔ مردوں میں جو سپرمز ہے وہ صحت مند نہیں بنتے، یا ان کے سپرمز کے جو اخراج ہے اس کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر تو سیمن انالیسز میں جو ہے ہمیں جو سپرمز صحت مند مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شوہر والی سائڈ سے پرابلم نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وائف کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو دیکھے جائیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا کہ کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کیسز میں انفرٹیلیٹی یعنی بھانج پن کا مسئلہ جو کہ نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس میں بہت سارا جو رول ہے وہ ہماری لائف سٹائل کا ہے، اور جو یہ جنک فوڈ ہے اس کے استعمال سے یہ مسائل دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک سینئر کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ڈاکٹر زاہد احمد موجود ہیں، جن کا وسیع تجربہ ہے انفرٹیلیٹی کے علاج میں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انفرٹیلیٹی کی کیا ریزن ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم حل کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چلو ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ انفرٹیلیٹی ہے کیا چیز؟ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ دیکھیں کوئی جی، پیشنٹ جو ہے؟ انفرٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ یہ بانجھ پن۔ اب ڈیفینیشن کے حوالے سے جو ہماری WHO ڈیفینیشن کہتی ہے کہ اگر جو ہے ایک کپل ایک شادی کے 1 سال بعد تک اگر جو ہے ان میں حمل نہ ٹھہرے اور وہ اکٹھے رہ بھی رہو تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ کپل جو ہے بانجھ پن کا شکار شکار۔ ہے۔ یہ اب اس بانجھ پن میں جو ہے 50% جو ہے وہ جو شوہر حضرات ہیں ان کا ہاتھ ہے، اور 50% جو ہے اس میں جو بیوی ہے ان کا رول ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کے حساب سے دیکھا جائے تو۔ اچھا، نارملی اب ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا کہ مطلب کوئی کپل بھانج پن کا شکار ہے، تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی اصل ریزن جو ہے نا وہ خاتون جو ہے وہ ہے۔ تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میل میں یہ انفرٹیلیٹی کا ایشو نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کامن جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں کہ میل جو انفرٹیلیٹی کے کیسز کتنے کامن ہوتے ہیں؟ اصل میں ہماری جو سوسائٹی ہے یہ چونکہ یہ میل ڈومیننٹ میل سوسائٹی ہے، ڈومیننٹ۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میل جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا اپنے اوپر کوئی خصوصی طور پہ اس سلسلے میں الزام معاملہ لینے نہیں کو لیتے۔ تیار نہیں، لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اس میں 50% جو ہے بانجھ پن میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اور 50% جو ہے یہ خاتون یا بیوی اس کا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو مرد میں بہت زیادہ کامن ہیں جو کہ مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح خواتین میں جو ہے جیسے انڈوں کا نہ بننا ہے یا ان کی ٹیوبس کا بلاک ہو جانا یا ہارمونز کی بے ترتیبی جو ہے یہ بھی خواتین میں جو بانجھ پن کا باعث ہے۔ یہ پی سی او ایس بڑا کامن آج کل دیکھنے میں آیا، پی سی او ایس کے جو ایشوز ہے خواتین میں۔ جی، یہ جو پی سی اوز کے حوالے سے جو ہے نا ایک میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل جو ہمارا خاص طور پہ ہماری جو ینگ بچیاں ہیں ان میں ایک لائف سٹائل بنا ہوا ہے کہ یہ جنک فوڈ کا ان میں استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ جو سافٹ ڈرنک لیتے ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے رات دیر تک جاگنے کا معاملہ جو ہے اچھا، وہ یہ بھی ہے۔ دیکھا کہ جی یہ خصوصی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچیاں جو رات دیر تک جاگتی رہتی ہیں ان میں خصوصی طور پہ ہارمونز کی بے ترتیبی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پی سی اوز کا مسئلہ بہت شروع ہو زیادہ جاتا ہے۔ کامن ہے۔ تو سمپل لائف سٹائل چینج کرنے سے یہ مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ مردوں میں کیا ریزنز ہوتی ہے عموماً فرٹیلیٹی کی؟ جی، مردوں میں جو انفرٹیلیٹی کی ریزن ہے اس میں خصوصی طور پہ جو ہے اگر مردوں میں جو سپرمز ہیں وہ صحت مند نہیں بنتے، یا ان کے سپرمز کے جو اخراج ہے اس کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا وہ کسی ایسی انفیکشن کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مردانہ بانجھ پن کافی زیادہ کامن ہے۔ خصوصی طور پہ دیکھا گیا کہ جو سپرمز ہیں
ان میں جب بھی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ تعداد کے حساب سے بھی اتنے ہونے چاہیے کہ حمل کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کے اندر جو موٹیلیٹی ہوتی ہے، جو سپرمس کی حرکت ہے، وہ بھی ایک اچھی مناسب ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ جس کو ٹیراتوسپرمیا کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بھی سپرمس یہ صحت مند دکھنے چاہیے۔ تو 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سپرم کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اور یہ جو ہے مردانہ بانجھ پن کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا کوئی ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی سرجیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو جی، ہم اس سیٹل میں کر جو ہے نا سکتے یہ ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں کہ مردوں میں بھی کچھ ہارمونس ہیں جو کہ سپرمس صحت مند سپرمس بننے کا باعث بنتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کا بھی امبیلنس ہو جائے تو یہ سپرمس بننے کا جو صحیح سپرمس بننے کا یا صحت مند سپرمس بننے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مردوں میں خصوصی طور پہ کچھ ٹیسٹز کے ساتھ ان کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس کو ہم ویریکوسیل کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ کوئی خون کا دباؤ زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے سپرم صحت مند نہیں بنتے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مردانہ بانجھ پن کافی کامن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگین جیسے ہم نے بھی خواتین میں بات کی کہ یہ غذا کی بے ترتیبی ہے، جو لائف سٹائل ہے، اس میں اندر جو ہے آج کل جو تبدیلی آئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے اچھے سپرم یا صحت مند سپرمز بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک کپل جب ان کی شادی کے بعد 1 سال گزر گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انفرٹیلٹی یا انفرٹائل کپل ہے، تو اس کو پھر سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ایسے کپل کو؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست کوشچن ہے یہ، کیونکہ جب بھی آپ انفرٹیلٹی کے ساتھ ایک کپل آپ کو پاس رپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک جو سمپل ٹیسٹ ہے جو کہ نان انویسو ہے وہ ہے کہ جو شوہر ہے اس کا ایک سیمن انالیسس کیا جائے۔ اگر تو سیمن انالیسس میں جو ہے ہمیں جو اسپرم صحت مند مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شوہر والی سائڈ سے پرابلم نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وائف کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو دیکھے جائیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کپل جس میں یہ ایشو آتا ہے انفرٹیلیٹی کا، تو دونوں کو مطلب ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کو ان کے ٹیسٹ وغیرہ یا ان کا جو ہے نا ڈائگنوسس کا بھی ہو یہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، چونکہ انفرٹیلٹی جو ہے وہ ایک کپل ہے جس میں میاں بیوی شامل ہیں، ان کا پرابلم ہے، تو ایک کپل کو ایز اے ہول جو ہے نا اویلویٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا دیکھا جائے کہ وہ جو زیادہ پرابلم کس سائڈ پہ ہے، یا دونوں سائڈ پہ ہے یا ایک سائڈ پہ ہے۔ اور ابھی تو بے شمار جو ہے نا سائنس کے ساتھ ایسی تحقیقات ہیں کہ یہ جو کافی حد تک جو ہے اب انفرٹیلٹی پہ قابو پایا جا پایا سکتا جائے۔ ہے۔ اچھا، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں انسیڈنٹس کتنے ہیں، بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ؟ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے جی کہ جو انفرٹائل کپل کی ریشو جو ہے نا خصوصی طور پہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ لوگوں میں ویسے بھی ایک اویئرنیس آ گئی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا جی خدا کی رضامندی ہے کہ ابھی تک جی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اب لوگ جو ہیں چونکہ آگاہی ہے لوگوں میں، اس لیے پھر لوگ جلدی جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اپنا جو ہے نا تشخیص بھی کرواتے ہیں اور اس کے مطابق علاج بھی کروا دیتے ان ہیں۔ رپورٹ ہونے والے کپل جو اب زیادہ ہیں جو کہ پہلے رپورٹ نہیں ہوتے جی تھے۔ پہلے رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اب چونکہ جو ہے لوگ جو ہے اویئرنیس ہے، اس لیے جو ہے نا لوگ جو ہے نا جلدی ایک میڈیکل ہیلپ جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھا، کتنے پرسنٹ کپلز ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ مطلب ریشیو نارملی ایک ایوریج آپ کی دیکھیے پریکٹس اگین میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو کاز کیا ہے اس کی، کاسٹ؟ کیونکہ کچھ ایسی کازز ہیں جو بالکل ٹریٹیبل ہے۔ مثال کے طور پہ مردوں میں جیسے ایک ویریکوسیل کی ہم نے بات کی، یہ ایک سرجیکل کریکٹیبل ڈیزیز ہے۔ کریکٹیولی اگر ہم اس کو جو ہے کریکٹ کر دیتے ہیں تو 70% چانسز ہیں ٹھیک ہو کہ جائے۔ یہ جو ہے نا اس میں فرٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو جب بھی انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن کا شکار کوئی بھی کپل ہو تو اس کو چاہیے فوری ڈاکٹر سے نہ صرف رابطہ کرے بلکہ اپنے ڈائگنوسس یا ٹیسٹ کروانے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، کیونکہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مرد حضرات اس معاملے میں بڑے وائٹ کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنا علاج کرائیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔